اور ایک آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ زکوٰۃ کہاں خرچ کرنا چاہیے؟ وہ 8 جگہیں جہاں پر زکوٰۃ خرچ کرنا چاہیے، اللہ نے اس کی تفصیل خود قرآن میں بیان فرمائی۔ زکوٰۃ کی اہمیت سمجھنے کے لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مستقل الگ طور پر 32 مقامات پر زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا، اور نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ قرآن مجید میں 82 جگہ پر فرمایا۔ اللہ کی ذات پوری کائنات کا خالق اور مالک، وہ اگر کوئی بات ایک بار بھی بول دے کہ یہ کرنا ضروری ہے تو بھی اس حکم کے فرض اور واجب ہونے کے لیے کافی ہے، اور ہم لوگ بحیثیت بندہ، غلام، نوکر ہونے کے ہم پر واجب ہے کہ اللہ ایک بار بھی کوئی بات بول دے تو اسے کرنا ہم پر ضروری ہے، لیکن اللہ کی ذات ایک ہی بات کو 32 بار بول رہے ہوں، ایک ہی بات کو 82 بار بول رہے ہوں، تو کل ملا کر 80-100 بار اگر کوئی بات کہی جائے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اس کے بعد بھی بندہ زکوٰۃ ادا کرنے کی طاقت رکھ کر زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو پھر وہ کتنا بدتمیز اور اللہ کی شان میں کتنا بے ادب ہوگا۔ مال اللہ نے دیا ہے اور وہی اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں سے اتنے فیصد ادا کرو، اور ایک بار نہیں 100 بار اللہ تعالیٰ بول رہے ہوں اور پھر بھی بندہ ادا نہ کرے تو کس قدر گستاخ ہے۔ اللہ کے نبی کے گستاخ کے بارے میں تو ریالیاں نکلیں گی، لیکن اللہ کی ذات میں گستاخی کرنے والے کے لیے کوئی بات نہیں کہی جائے گی۔ جو اللہ کا حکم نہیں مانتا ہے اور اس کا انکار کر دیتا ہے تو وہ کتنا بڑا گستاخ ہوگا۔ اسی لیے شریعت میں تمام فقہا کا اجتماعی فیصلہ ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا مسلمان بھی ہو، وہ اگر انکار کر دیتا ہے تو انکار جس لمحے میں کرے گا کہ زکوٰۃ اسلام میں فرض نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2.5% دیا جائے، یہ مولویوں کا بنایا ہوا ہے، اس طرح کا جملہ جیسے ہی زبان سے نکلے گا اسی لمحے وہ آدمی مرتد اور کافر ہو جاتا ہے، اسی لمحے وہ آدمی، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اگر اسلامی کنٹری اور اسلامی حکومت ہوتی تو وقت کے حاکم امیر المؤمنین بادشاہ کے ذمے یہ بات تھی اور ہے کہ ایسے آدمی جو زکوٰۃ کا انکار کر دیتے ہیں اور وہ اسلامی کنٹری میں رہتے ہیں، بادشاہ انہیں کوڑے مارے گا، اگر وہ ضد پہ اڑے رہیں تو انہیں قتل کر دے گا، انہیں جیل کی سزا دی جائے گی، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، کس واسطے کہ زکوٰۃ کا انکار کر دیا ہے۔ اس سے خود اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ کی شریعت میں کس قدر اہمیت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چند ایسے کمزور مسلمان جو ابھی اسلام میں آئے تھے، ان کے دماغ خراب ہو گئے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ زکوٰۃ ہم نبی کو دیتے تھے، اب نبی نہیں رہے تو ہم زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح دشمنوں سے جنگ کرنے کا اعلان فرمایا، ویسا یہ مسلمان جو زکوٰۃ امیر المؤمنین کو دینا نہیں چاہ رہے ہیں، وقت کی اسلامی حکومت میں جمع کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، ان سے بھی جنگ کا اعلان فرمایا، اور یہاں تک سختی فرمائی کہ اگر وہ لوگ نبی کے زمانے میں زکوٰۃ میں جانور دیتے تھے اور جانور کے گلے میں بنی ہوئی رسی بھی اگر ساتھ میں دی جاتی تھی، وہ رسی بھی اگر دینے تیار نہیں ہوں گے تو اس رسی کی خاطر بھی جنگ کروں گا۔ حالانکہ زکوٰۃ میں رسی واجب نہیں ہوتی ہے، جانور واجب ہوتا ہے۔ لوگوں کی ذہنیت کو سدھارنے کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا سخت فیصلہ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت سمجھا رہے تھے کہ آپ زکوٰۃ کے بارے میں اتنی شدت برت رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کے صحابی حضرت ابوبکر نے فرمایا، عمر
زمانے جاہلیت میں تم بڑے ہمت اور شجاعت دکھاتے تھے اور اسلام لانے کے بعد اتنے بزدل بن گئے کہ ایک آدمی نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے، زکوٰۃ دینے تیار نہیں ہو رہا ہے، تو وہ مسلمان کیسے رہا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو تنبیہ فرمائی، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کر رہا ہو اور یہ کرنا چاہتا دوسرا کرنا نہیں چاہتا تو وہ مسلمان کیسے رہا؟ اسی واسطے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو مسلمان نمازی ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، نماز کی پابندی اور اہتمام ہے اور لوگوں کو بھی نماز کی دعوت دیتا ہے، لیکن زکوٰۃ کے مسئلے میں ڈھیلا ہے، ادا کرنا نہیں چاہتا ہے، حساب لگا کر ادا نہیں کرتا ہے، اپنی پوری پراپرٹیوں کا حساب کسی مولانا مفتی صاحب کے سامنے بیٹھ کر اس کا حساب کتاب لگاتا نہیں ہے، اندازے سے زکوٰۃ نکال دیتا ہے یا نکالتا ہی نہیں ہے، تو پھر حضرت تھانوی لکھتے ہیں یہ ایسا مسلمان ہے جو اللہ سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ آپ اگر نماز کا حکم دیں گے، نماز میں میرا جسم لگے گا، گھر سے نکلوں گا، وضو بناؤں گا، کھڑے ہوں گا، جھکوں گا، سجدہ کروں گا، تو میرے جسم کو محنت لگے گی، تو میں آپ کے حکم پر جسم دینے تیار ہوں لیکن آپ کے حکم پر مال دینے تیار نہیں ہوں۔ وہ ویسی ہی مثال جیسے کہی جاتی تھی، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، تو اللہ سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ ہمیں نماز کا حکم دیجیے، ہم پڑھ لیں گے، لیکن اگر آپ ہمیں مال خرچ کرنے کا حکم دیں گے تو ہم خرچ نہیں کریں گے۔ اللہ سے محبت دکھانا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو اس کے حکم پر جس طرح آدمی پیشانی زمین سے لگانے تیار ہے، ویسے اپنی محنت کا پیسہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کے طور پر نکالنا جو واجب درجہ ہے، فرض درجہ ہے، وہ بھی ضروری ادا کرنا ہے۔